میں بہت گناہ گار ہوں، اگر میں توبہ کروں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ یہ اکثر ایسا سوال لوگوں کا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں ایسا اکثر جو ہے وہ یہ سوچ ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یعنی کہ جو گناہ کسی سے ہو جاتا ہے، ظاہر ہے انسان غلطی کا جو ہے وہ پتلا ہے، اور غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب شیطان جو ہے نا وہ یہ بڑا ظالم ہے، یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اب جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، وہ بندے کو اس طرح پکڑ لیتا ہے شیطان کہ اس کو ہٹنے نہیں دیتا دوسرے راستے سے، یعنی کہ اس کو سیدھے راستے پر آنے نہیں دیتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا رب جو ہے نا وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہم سے 70 سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف کب لوٹ کے آئے۔ وہ ہر وقت انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور وہ میری طرف لوٹ کے آئے۔ تو اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے پچھلی زندگی میں، یا ابھی کسی گناہ میں مبتلا ہیں، تو ابھی سے اس کو چھوڑ دیں اور توبہ کریں رب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ استغفار کرتے رہیں گے نا، استغفار کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ، وہ رب بہت کریم ہے، وہ رب بہت غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے گناہ معاف کرے گا۔ اور یقین کریں کہ جب آپ توبہ استغفار کریں گے، آپ اس نیت سے توبہ استغفار کریں گے کہ میں نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، میں نے گناہوں سے بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا، اور جس گناہ میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور ضرور چھڑا دے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے استغفار روزانہ کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب اس وقت نا ان کے جہاں پر وہ رہتے تھے تو وہاں پر قحط سالی ہو گئی، یعنی کہ خشک سالی، پانی خشک ہو گیا زمینوں میں۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، درخواست کی کہ آپ تو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہمارے لیے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بارش برسا دے ہمارے لیے۔ تو سب نے منصوبہ بندی کی کہ ایک جگہ ہے مقرر کی، وہاں پر جو ہے وہ سب نے جمع ہونا ہے، اور وقت اور دن مقرر کر دیا گیا۔ اب اس وقت اور اس دن سب اس جگہ پر جمع ہو گئے، اب سب لوگ جمع ہیں، سب لوگ جمع ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوئے۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے، رحمت برسائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مجمع میں یہ جتنے لوگ ہیں، یہاں پر ایک ایسا بندہ ہے کہ جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ اس مجمع سے نہیں نکلے گا، باہر نہیں آئے گا، تب تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ اب وہ بندہ بھی وہاں پر موجود تھا جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا اور گناہ میں مبتلا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتائی لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، تو وہ جو گناہ گار شخص تھا وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے بولا اب تو آج تو میری عزت خراب ہو جائے گی، اگر میں مجمع سے یہاں سے نکل گیا، میرا نام ظاہر ہو گیا، تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا، میری پھر آنے والی نسلیں بھی بدنام ہو جائیں گی، اور مجھے لوگ تانے دیں گے، میرے گھر والوں کو تانے دیں گے، میرے اولاد کو تانے دیں گے۔ تو اس نے نا وہ بڑا ہی جو ہے نا وہ پریشان ہوا اور نادم ہوا دل میں۔ اس نے پھر کیا کیا، اس نے اپنے اللہ سے توبہ کی، اس نے
کہا کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو جس جس شخص نے 40 سال سے گناہ کا عادی تھا، جو شخص اس نے توبہ کر لی، تو پھر جب اس نے توبہ کی تو پھر بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ بندہ باہر بھی نہیں آیا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ باہر آئے گا تو پھر میں بارش برساؤں گا، تو وہ بندہ باہر بھی نہیں آیا اور بارش ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یا اللہ تو نے تو کہا تھا اگر وہ بندہ جب تک باہر نہیں آئے گا تو بارش نہیں برساؤں گا، تو اب وہ بندہ بھی باہر نہیں آیا اور تو نے بارش بھی برسا دی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اب میرے اس بندے نے توبہ کر لی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے اس کا نام بتا کہ وہ بندہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب گناہ گار تھا تب نہیں ہم نے ظاہر کیا، تو اب تو وہ ہمارا بندہ بن گیا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں کیوں اس کا نام ظاہر کروں؟ تو دیکھا آپ نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو پھر اس کو انعام ملتے ہیں۔ توبہ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اگر آپ سے بھی سرزد گناہ ہو گئے ہیں یا کسی گناہ میں آپ مبتلا ہیں تو توبہ کر لیجئے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، روزانہ 100 بار استغفار کریں، صبح کے وقت 100 بار، شام کے وقت استغفار کریں۔ یقین کریں وہ رب کریم ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ لکھ لیں میری بات، جب آپ استغفار کریں گے، آپ توبہ کریں گے سچے دل سے، تو جب آپ کسی گناہ میں مبتلا بھی ہیں بے شک، تو آپ استغفار کرتے رہیں گے استغفار، تو اللہ تعالیٰ آپ سے اس گناہ کو دور فرما دے گا۔ یہ بالکل آپ لکھ لیں میری بات اور اس پر عمل کر کے دیکھ لیں۔ جب آپ توبہ استغفار کریں گے پھر آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کرے گا۔ اور جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں بارش برساؤں گا، میں تمہیں بیٹے دوں، اولاد عطا فرماؤں گا، میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا، اور بہت سی نعمتیں جو ہیں وہ اس کا ذکر ہوا قرآن پاک میں۔ تو آپ بھی توبہ استغفار کو لازم کریں۔ اگر گناہ کوئی سرزد ہو گیا ہے پچھلی زندگی میں یا بھی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو آپ توبہ استغفار کو پکڑ لیں اور ساتھ میں نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور آپ سے گناہوں کو جو ہے وہ دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔